ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر رکھا. وہ دونوں کی دونوں چیزیں کامیابی اور فلاح اور نجات کی اساس اور بنیاد ہے. اگر وہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں تو دنیا اور آخرت ہماری سمجھ ہے. جتنے مسائل کا ہم شکار ہیں، جتنے مختلف ٹینشنوں سے ہم گزر کر زندگی اپنی گزار رہے ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات بہت آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں. وہ دونوں چیزیں قابل تفصیل ہیں. اجمالی طور پر ان دونوں باتوں کو میں ابھی آپ کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں، لیکن ان میں سے ہر ایک تفصیل کی محتاج ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بات کو سمجھانے کے لیے اسے کسی قدر تفصیل سے انشاءاللہ بیان کرنے کے ارادہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ جامع، مختصر، مؤثر اور آخرت کے اعتبار سے بھی نجات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنیاد بتایا. نمبر 1، عقل حلال، اور دوسرا صدق مقال. عقل حلال کو آپ سمجھ گئے، حلال طیب بعض چیزوں کو کھانے کا اہتمام کرنا.
دوسرا صدق مقال، یعنی زندگی بھر آدمی اس بات کو وظیفہ بنا لے اپنا اور اس بات کا عہد کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ میں کبھی سچ کے علاوہ زبان سے میرے کچھ نہیں نکلے گا. اس کو کہتے ہیں صدق مقال، سچ بولنا، سچائی اختیار کرنا. لیکن ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں اور جو ہمارے معاشرے کی اس وقت مجموعی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگزیر ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں ناپید ہو چکی ہیں. نہ ان باتوں کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے، نہ ان باتوں کا کوئی آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے، نہ ان باتوں کو کوئی بیان کرتا ہے. بیان کرتے تو وہ مریخ پر کیا ہو رہا ہے، مشتری پر کیا ہو رہا ہے، چاند پر کیا ہو رہا ہے، وہ آسمان سے اوپر کی باتیں. اور جو بیسک چیزیں، جو بنیادی چیزیں جس سے انسان بنتا ہے، جس سے اس جگہ انسانیت آتی ہے، جس سے اس کی زندگی خوشگوار زندگی بنتی ہے، راحت اور عافیت والی زندگی اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرماتے ہیں، وہ باتیں بیان نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیتے ہیں آپ سے زیادہ محتاج ہوں ان باتوں پر عمل کرنے کا. کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے دل میں بات اتر جائے. ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے اسے مجھے آغاز کرنا، اور وہ بھی بات میری پوری نہیں ہوگی لیکن بات جتنی بھی ہوگی ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، اس کو دماغ میں بٹھائیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اکل حلال، یعنی حلال کھانے کا اہتمام کرنا، حرام لقمے سے بچنا، مشترک لقمے سے بچنا. حلال لقمہ منہ میں داخل کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں اتنا ضروری ہے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمارے دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح اللہ تعالیٰ نے کس کے طرف کی ہے. اب وہ کیسے رکھی ہے وہ میں اس کی تفصیل ابھی مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میں کرتا، ان تعلیمات کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ کسی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، آپ کے ارشادات اور آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اکثر حصہ کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اکثر حصہ جو ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ آپ نے امت کو حلال کھانے کی تاکید فرمائی اور حرام بات سے بچنے کی تاکید فرمائی. کیوں اتنی زیادہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی، کیوں مختلف عنوانات سے آپ نے ان باتوں کو بیان کیا، کیوں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی. اور بہت سارے ٹاپک تھے اور بہت سارے موضوعات تھے، لیکن میں جان سے پھر کسی دفعہ میں جملے کو دوہرا رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اکثر حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنی امت کو حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور اس سے متعلق آپ نے طرح طرح کی ہدایات دی ہیں، مختلف ہدایات آپ نے عطا فرمائی. اور یہ اس وجہ سے اتنی زیادہ آپ نے تاکید فرمائی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں، دراصل جملہ غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام سے یہ خطاب کر رہے ہیں
جو میں نے بھی آج پڑھی 18 پڑھائی کی خطبے میں، کیا خطاب کر رہے ہیں؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں اور اے پیغمبروں، اچھی اچھی اور پاکیزہ پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اچھے اچھے اعمال اختیار کیا کرو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو متعدد عنوانات سے بیان کر رہے ہیں، مختلف انداز سے مختلف تعبیرات سے اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اور حضرات مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ یہ ذکر کیا کہ دیکھیں مثال کے طور پر، اس سے بھی آپ کو اہمیت اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اب میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرا مخاطب کون ہے؟ یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ میرے مخاطب ہے۔ باہر جو آپ کی جا رہا ہے وہ تو میرا مخاطب نہیں، اگرچہ وہ بات اس کے لیے بھی مفید ہے، لیکن براہ راست وہ میرا مخاطب نہیں ہے۔ میرا مخاطب کون ہے؟ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ جہاں پیغمبروں کو خطاب کر کے یہ بات فرما رہے ہیں، وہاں پر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہی کام جو ہے اللہ تعالیٰ وہ انسانوں سے اور عام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم بھی وہ کام کرو کہ جو کام میرے پیغمبر کر رہے ہیں۔ کیا کہ میرے پیغمبروں کو بھی میں نے اسی بات کی تاکید کی ہے کہ حلال کھائیں، پاکیزہ چیزیں کھائیں اور پاکیزہ اور نیک عمل کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا میں ابھی حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس میں ایک دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے جن پر آیت صراحت دلالت کر رہی ہے، کیا کہ جب تم حلال کھاؤ گے اور حلال لقمہ منہ میں داخل کرو گے، حلال نعمہ جب تم منہ میں داخل کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے جسم سے جو اعمال سرزد ہونے والے ہیں وہ اعمال بھی نیک اور صالح اعمال ہوں گے، وہ اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی حلال کھائے اور وہ گناہوں والے کام کرے، نہیں ہو سکتا۔ حلال کا خاصہ یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر حلال لقمہ منہ میں داخل ہوگا تو اعمال بھی وہ نکلیں گے جسم سے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ حرام کھائے گا تو اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ سخت کر لیں گے، اعمال کی توفیق نہیں ملے گی، اور اگر توفیق نہیں دی گئی تو اس کے اندر نورانیت نہیں ہوگی، اس کے اندر نورانیت نہیں ہوگی۔ اعمال تو کر لے گا لیکن وہ عمل پتہ نہیں کب سے کر رہا ہے، اس کی زندگی پر اس عمل کا کوئی ذرہ برابر اثر نہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت ارشاد فرمائی، اور اس 4 نصیحتوں میں سے ہر نصیحت وہ قابل توجہ اور قابل عمل ہے۔ میں وہ 4 نصیحتیں بیان کرتا ہوں، لیکن میرے دونوں سے متعلق اس میں سے ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کسی وقت موقع ملا انشاءاللہ زندگی رہی وہ 4 نصیحتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ وہ 4 نصیحتیں کیا فرمائی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا۔ عجیب و غریب نصیحت ہے۔ أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا۔ دیکھو 4 باتیں تم سے میں ذکر کر رہا ہوں، اگر ان 4 باتوں پر تم نے عمل کر لیا، جملہ اور سنیں، 4 باتوں پر اگر تم نے عمل کر لیا اور ان 4 باتوں کو تم نے اپنے پلو سے باندھ لیا تو پھر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہ ملے، ہر چیز تم سے رخصت ہو جائے، افسوس نہ کرنا۔
کہتے ہیں نا دنیا کی مثالوں میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی آدمی کو بنگلہ مل گیا، بڑی گاڑی مل گئی، 2-4 اس کو نوکر مل گئے، بجلی فری، موبائل فری، پیٹرول فری، گھر کا خرچہ سارا وہ کمپنی برداشت کر رہی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہنا اس آدمی کو، کیا کہنا اس کے نصیب کو، کیسا خوش قسمت ہے، اس کو ٹینشن کس چیز کی ہے؟ کوئی چیز اس کو پلے سے ادا کرنی نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی تناسب کے اندر آپ سمجھیں، آپ نے فرمایا کہ 4 باتیں، اگر وہ 4 باتیں تم نے، جو تم 4 باتوں پر تم نے عمل کر لیا اور 4 باتیں اگر تمہاری زندگی میں آ گئی، فلا علیک ما فاتک الدنیا، پھر دنیا کی کوئی نعمت تمہیں ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے تمہیں نواز دیا، ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کروا دیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا کہ حفظ امانت۔ میں نے کہا کہ 4 باتیں بڑی تفصیل سے ذکر کرنے کی ہیں، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے، میں صرف 4 باتیں کہہ رہا ہوں۔ حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت صرف پیسے کسی کو دینا، یہ کسی کے پاس رکھوانا، صرف یہ امانت نہیں ہے۔ امانت کا قرآن اور حدیث میں بہت وسیع مفہوم ہے۔ زندگی کی امانت، مال کی امانت، وقت کی امانت، جان کی امانت، کسی کے راز کی بات کی امانت، مجلس کی باتیں کی امانت، بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ بہرحال پھر وہ امانت ہی پہلی بات فرمائی، امانت کی حفاظت کرنا۔ کیا امانت؟ کہ جن جن چیزوں پر امانت کا اطلاق ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن جن چیزوں کو امانت کہا جاتا ہے اس کا خیال کرنا۔ نمبر 2 وصدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا۔ مشکل کام، بہت مشکل کام۔ پھر معمول کس کو رہے ہیں؟ ساری سے بولے اگر معمول کی چھٹی ہو گئی۔ وصدق حدیث، سچ بولنا، اس کو لازم پکڑ لینا۔ 2 باتیں، وحسن خلیقہ، اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز ترازو اور میزان عمل میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ وعفت فی تربت، میری گفتگو سے اور میرے منہ سے متعلق والا جملہ 4، وعفت فی تربت، اپنے کھانے کو پاک کرنا، اپنے کھانے کو پاک کرنا۔ کیا حلال لقمہ منہ میں ڈالنا، حرام میں ڈالنا، حرام اور مختلف سے بچنا۔ فرمایا کہ یہ 4 چیزیں اگر کسی کو مل گئی، پھر وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرے کہ اس کو دنیا میں کوئی اور نعمت ملی ہے یہ نہیں ملی ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے سب کچھ اسے عطا کیا۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اور وہ خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں، مجھے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کرنا ہے۔ اور یہ خواہش کرنا ہے ہمیں سے ہر آدمی کی ہے۔ مستجاب الدعوات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مستجاب الدعوات نہیں سمجھ رہا ہے تو بتانا چاہیے کہ نہیں، تاکہ آگے بتا دیں۔ اب آدمی اسی طرح پتہ نہیں پتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا، آگے آدمی بڑھ جائے، پتہ چلا بات سمجھ آئی نہیں۔ مستجاب الدعوات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ جب میں ہاتھ اٹھاؤں اور دعا کروں اللہ تعالیٰ بہت دعا قبول کر دے۔
اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. اللہ تعالیٰ نے ایسا بتا رہے ہیں جب میں ہاتھ اٹھاؤں اور جب میں اللہ سے دعا کروں تو فوراً وہ دعا قبول ہو جائے. آپ میرے لیے دعا کرنا. اچھا یہ جو خواہش ہے یہ تو برہان ہمیں سے بات کی یا نہیں؟ چاہے وہ اس حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ دونوں کا کام کر رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خواہش اس کی ہے. اور یہ خواہش بالکل اسی طریقے سے ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کو آپ سمجھ لیں جیسے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں موت عطا فرمائے. اور جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ مجھے میری قبر بناؤ جنت البقیع میں، اور مسجد نبی میں میری نماز جنازہ ہو. خواہش ہر آدمی کی یہ ہے، لیکن اگر اسے پوچھا جائے کہ بھائی عمل بھی ایسا کر رہے یا نہیں کر رہے تو اس کا کوئی جواب نہیں. خیر، تو خواہش ہر آدمی کی ہے کہ میں جو دعا کروں وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جب میں دعا کروں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. جب میں ہاتھ اٹھاؤں وہ دعا کر نہ ہو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. آپ نے فرمایا کہ کر سکتے ہو. ایک کام کر لو، کر سکتے ہو. اقم طعمک، یہ مختصر سے جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے پینے کو حلال اور پاک کر لو بس، تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اپنے کھانے کو پاک کر لو، ہر چیز جو آئے بڑا سب ہر چیز آئے دھر کے ایسا نہ ہو. حلال کرواؤ، حلال کھاؤ، حلال لقمہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالو، خود بھی کھانے میں اہتمام کرو، مشکوک اور مشتبہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے. جب ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج دعائیں مانگتے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی انتقال ہونے والا ہے. لیکن ایسی کیفیت ہوتی ہے بظاہر بعض اوقات بعض لوگوں کی. مانگتے ہیں لیکن اگر ان کے ذاتی معاملات کو اگر آپ اندر سے جھانک کر دیکھیں تو معاملہ کر رہا ہے. اور وہ معاملہ ایسا کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں مسلم شریف میں روایت ہے، اور وہ روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے باقی لوگ کی وحدت نقشہ. اور ایسا لگتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بعد کے حالات و واقعات آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے تھے دوربین سے. یہ حالات بھی آئیں گے، یہ واقعات بھی پیش آئیں گے، اس طرح بھی ہوگا. اور آپ نے 1400 سال پہلے وہ باتیں بیان کر دی. کیا فرمایا؟ مسلم شریف میں روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود قیامت میں ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہوں گے، انتہائی خستہ حال آدمی ہوگا، اور وہ بڑا رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوگا، یوں کہہ رہا ہوگا کہ یا رب یا رب یا رب. اس الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوگا. اس کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس پر ترس کھائے، ایسی اس کی حالت ہوگی. اس طریقے سے وہ بچل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا. فرمایا کہ اس کا حال یہ ہوگا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ بِذَٰلِكَ. یہ آدمی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو ترس آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نبی اشارات دعا کرتے کرتے اپنی جان میں بیٹھے گا، لیکن حال اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کے کپڑے حرام کے، اور اس نے اپنے جسم کی جو پرورش کی اور پالا پوسا ہے وہ سب حرام مال سے اس نے اپنے آپ کو غذا پہنچائی ہے.
اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے تو پھر حلال کھانے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک آدمی اللہ نہ کرے ایک آدمی اگر ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، کتنا؟ ایک روٹی، ایک نوالا، ایک لقمہ، ایک نوالا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. اور جس آدمی کا کھانا پینے ٹوٹل حرام ہو، جس کا کھانا پینے حرام ہو، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں مسئلہ. جس کو ان باتوں کی کوئی تمیز نہ ہو، ان باتوں میں وہ کوئی فرق نہیں کرتا کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کیا صحیح کیا غلط، کہاں ہاتھ ڈالنا ہے کہاں رکنا ہے، صرف پیسہ آنا چاہیے. بس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، جی پیسہ ہے سب کچھ ہے. ساری دوائی بربادی پیسے کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ حیات دے دے، تھوڑا سا دے دے، اللہ تعالیٰ سے برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس حیات کی برکت سے اعمال میں دل لگتا ہے انسان کا. اس کے جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں جو دورانیت ہوتی ہے، ان اعمال میں دورانیت ہوتی ہے. عبادات میں دل لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، ذکر کرنے میں اکتاہٹ نہیں ہوتی. یہ حلال کا اثر ہے. اور حرام کا اثر کیا ہے؟ ہمارے دل نہیں لگتا. پڑھ رہا ہے، پڑھ اس لیے رہا ہے کہ وہ بچپن سے اپنی ابا نے لگا دی تھا نماز میں، وہ ایک عادت بنتی ہے، نہیں پڑھتا تو مزہ نہیں آتا. بات سمجھ عادت ہوگی کہ نماز پڑھنے کی تو نہیں پڑھے گا، مزہ نہیں آئے گا. دعائیں معاملات سب کر رہا ہے لیکن عبادات کا جو نور ہے وہ اس کو حاصل ہے. عبادات میں جو دل لگنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، وہ توجہ نہیں. تو اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے حلال کھانے کا جو اہتمام ہونا چاہیے اس اہتمام کو چھوڑ دیں. بس فراہمی ہونی چاہیے، جو ضرورت ہے وہ بہتر سے بہتر اللہ سے پوری ہونی چاہیے. حلال و حرام ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے. جب نہیں ہے پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب اور مصیبتوں کا ایک تسلسل جو چل رہا ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حلال کا تعالیٰ نے عجیب برکت رکھی. دارالدیوبند میں حضرت مولانا ماجد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. کئی ساری کتابیں ہوتی. حضرت نے بھی کتاب لکھا کہ دیوبند میں ایک عام آدمی تھے جن کا نام تھا شاہ عبداللہ. ان کو شاہ صاحب کہا کرتے تھے لوگ. شاہ عبداللہ ان کا نام تھا. بڑی عمر کیا تھی. وہ گھاس کھود کر جگہ جگہ سے اس کی گٹر بنا کر اس کو بیچا کرتے تھے. توجہ سے بات سننے کی. کوئی دکان کوئی کاروبار یہ محنت مزدوری. گھاس نکالتے تھے، گٹر بن جاتا، کمر پر لاتے اور مارکیٹ میں لے جاتے اس کو بیچتے. ان کا یہ ایک اصول تھا کہ سردی ہو گرمی ہو طوفان ہو آندھی ہو برسات ہو وہ 6 پیسے کے اندر اس کو بیچتے تھے. نہ 5 لیتے تھے نہ 7 لیتے تھے. بات سمجھ آئے؟ یہ ان کا ایک طے شدہ اصول تھا. 6 پیسے چاہے حالات کچھ بھی ہو، پیٹرول کچھ بھی ہو.
پیٹرول بڑھ جاتا تو کہتے ہیں میں نے تو سنا کئی لوگوں سے، اور ایک جگہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا. ایک جگہ پہ گیا، اب وہ پیشاب کا تقاضا تھا نماز کا، میں نے کہا کہ پہلے پیشاب کر لیتے ہیں، تو میں نے 5 روپے دیے، تو جو جمعدار نے کہا کے ساتھ 10 روپے دو، پیٹرول بڑھ گیا. یا اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں پیٹرول بڑھ گیا، ریٹ بڑھ گئے، اب پیسے 5 روپے نہیں، اب 10 روپے. اب پیٹرول کا پیشاب سے ان کا سب کیا تعلق ہے؟ خیر، یہ تو بات میں نے ایسی لگی ہے کہ آپ کو سمجھ. اچھا، تو 6 پیسے وہ بیچا کرتے تھے، ان کا معقول تھا. کہتے ہیں کہ ان 6 پیسوں کو استعمال کرنے کا اور اس کا جو مصرف تھا وہ تو کیا متعین تھا؟ سن رہے ہیں توجہ سے دیکھ بات نہیں. 6 پیسوں کا جو مصرف تھا وہ متعین تھا. 2 پیسے اسی وقت وہ صدقہ کر دیتے تھے. اس زمانے میں وہ تانبے کے ٹکڑے ہوتے تھے جس کو منصوری پیسہ کہا جاتا تھا، جو بڑے پرانے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ٹکڑے ہوتے تھے تانبے کے بنے ہوئے، اس کو کہا جاتا تھا منصوری پیسہ. تو 6 پیسے ان میں سے 2 پیسہ اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے غربا کو، محتاجوں کو، فقیروں کو وہ صدقہ کر دیتے تھے. اور 2 پیسے جو ہے اس سے وہ اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. روزانہ کی جو ضرورتیں ہوتی تھی، آٹا، دال، چاول، گھی، نمک وغیرہ جو بھی چیزیں کھانے کے لیے، 2 پیسے کتنے ہوئے؟ 4. 2 پیسوں کو جمع کرتے تھے، 2 پیسوں کو جمع کرتے تھے اور سال بھر اس کو جمع کرتے رہتے تھے، جمع کرتے رہتے تھے. جب پورا سال ہوتا تو وہ جو 2 پیسے پورے سال جمع کرتے، اس کے بڑے بڑے ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں ان کی وہ سالیں مطلب تعارف کرتے تھے. حضرت گوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عبد اللہ صاحب عاجل وکیل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بڑے بڑے شخصیات کا نام لے رہا ہوں. اور حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 سال کی دعوت کا ہمیں پورے سال انتظار رہتا ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں انتظار رہتا ہے؟ کہا کہ جب ہم عید کا کھانا کھا کے پورے سال عبادات کے ذکر اور اذکار میں قرآن کی تلاوت میں نماز میں دل لگتا ہے. پورے سال جو ہے ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ دعوت کریں گے. قرآن میں دل لگتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، احکام میں دل لگتا ہے، دل نہیں چاہتا اور اچھے اچھے عمل اختیار کرو. یہ اس کائنات کی برکت. اور حضرت قائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جہاں یہ گھاس بیچا کرتے تھے وہاں اس سے پہلے بہت سارے خواتین اور بہت سارے وقت اپنی اپنی گھنٹیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے، لیکن ان کے آنے سے پہلے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے. جیسے ہی آتے اور جو آدمی ہاتھ رکھتے تھا بس اس کا ہو جاتا تھا، اس کو دے دیتے. صبح سے لوگ جو ہے وہ لائن لگا کے انتظار کرتے ہوئے، حالانکہ وہی چیز اس سے کم ریٹ پر اور لوگ بھی بیچ رہے ہیں. لیکن وہاں لوگ جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بھائی ان کی جو گھاس ہے جب وہ ہمارے جا کر کھائے گا اس سے برکت ہوگی. ان کی جو گھاس ہے جب وہ ہمارے جا کر کھائے گا اس کے دودھ میں برکت ہوگی. پھر وہ دودھ جب انسان کے اندر داخل ہوگا تو اس سے ایک جذبات پیدا ہوں گے، اچھے اعمال کا داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے. خیر، آخری وقتوں میں یہ جو شاہ صاحب جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ بیچارے بیمار ہو گئے اور انہوں نے پورے سال جو پیسے جمع کیے تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پیسے بھیجے اور ان سے کہا، وہ بڑے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، آج تو آپ پتہ ہی نہیں کہ کون سی شخصیت ہے. تو حضرت کے پاس آپ نے جب بیمار ہوئے پیسے بھیجے. اس سرکار نے کہا میں تو یہ دعوت میں نہیں کر سکتا، اب آپ میری جگہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے قابلین ہیں اور اللہ نے ان کی دعوت آپ کر دیں. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کیا، غسل کر صاف ستھرا نیا کپڑا پہنا، جس جگہ زمین پر کھانا بنا کر اس جگہ کو پاک کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ حلال پیسوں کا کہ پیسہ ہے، لہٰذا اس کے لیے اسی طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے جس طرح وہ اہتمام کرتے. اب آپ پتہ لگائیں کہ یہ بڑے بڑے اکابر کیا خیال ہے کہ ان کو مسلم کی دعوت نہیں کوئی دیتا ہوگا، ان کے ہاتھ چلنے
لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کی دعوت کا انتظار رہتا ہے. وہ کیا ہوتا ہوگا؟ معمولی سے سالن ہوتا ہوگا, معمولی سے روٹی ہوتی ہوگی. ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب سال پورا ہوگا اور شاہ صاحب جو دعوت کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری بات سنانے کا مقصد یہ کہ جب انسان حالات کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی زندگی میں اتحاد اور سکون ملتا ہے, ٹینشن ختم ہوتی ہے. ہم آج جتنے مسائل میں گھر میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہے جتنا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق کی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور صرف دعا سے کام نہیں ہوگا. باتیں سیدھی سیدھی صرف دعا سے کام نہیں ہوگا بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے. دوا بھی ضروری ہے. دعا بھی کریں, احترام بھی کریں, چاہے مقدار کم ہو چاہے پیسے کم ہو, لیکن جب آپ حلال کھائیں گے اپنی اولادوں کو حلال کھلائیں گے تو انشاءاللہ وہ اولاد کے اندر بھی ماں باپ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا جذبہ ایسا پیدا ہوگا کہ لوگ دیکھ کر اولاد پرورش کریں گے, ماں باپ پرورش کریں گے کہ یہ ہوگی نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا